بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین محترم، سب سے پہلے تو مجھے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو پیدا کیوں کیا، اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو حاضرین محترم، جب ہم قرآن و حدیث کے اندر غور کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو جو پیدا کیا ہے وہ انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہذا یوں کہہ لیجئے کہ اگر اللہ رب العزت کو انسان کی تخلیق کرنا مقصود نہ ہوتا، منظور نہ ہوتا، لہذا اگر اللہ رب العزت انسان کو پیدا نہ کرتا تو پھر یہ پوری کائنات کی تخلیق بھی عمل میں نہ آتی، اللہ رب العزت اس کائنات کو بھی پیدا نہ فرماتا، کیونکہ اس کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد ہی انسان ہے۔ حدیث نبوی ہے ان الدنیا خلقت لکم، بلا شبہ دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا۔ اور ارشاد ربانی ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب تمہارے لیے، تمہارے نفع اٹھانے کے لیے پیدا کی۔ اور ارشاد ربانی ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه۔ کیا فرماتا اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش نازل فرمائی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رزق کے لیے، تمہارے لیے پھل اگائے۔ آگے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور تمہارے لیے جہازوں کو کام میں لگایا تاکہ وہ سمندر کے اندر چلے اس کے حکم سے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور تمہارے لیے نہروں کو کام میں لگایا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور تمہارے لیے سورج کو، چاند کو کام میں لگایا، وہ چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے لیے رات و دن کو کام میں لگایا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور جو کچھ بھی، جس چیز کا بھی اللہ رب العزت سے آپ سب نے سوال کیا، وہ سب کچھ تم کو اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ تو میرے دوستو، خلاصہ کلام کیا نکلا کہ اللہ رب العزت نے اس دن و رات کو، آسمان و زمین کو، شجر و حجر کو، بحر و بر کو، یعنی تمام کی تمام چیزوں کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا، انسان کے لیے پیدا کیا۔ لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو تو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ کیا انسان کو کائنات کے لیے پیدا کیا؟ تو نہیں میرے دوستو، اس کا بھی جواب ہمیں قرآن کریم کے اندر ملتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو تو انسان کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور جب ہم اس کو منطقی اصول پر نتیجہ نکالتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ کل کائنات کو تو انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو نتیجہ نکلا کہ پوری کائنات کو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی سب کچھ اللہ رب العزت کی عبادت کرتی ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے، کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر چیز نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا۔ اب بس فرق اتنا ہے کہ جو غیر انسان ہے، یعنی انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات ہے، تو وہ تو غیر عاقل ہے، ان کے اندر عقل نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اندر تکوینی طور پر، جبلی طور پر، قدرتی طور پر یہ مادہ رکھا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی تسبیحات بیان کرتی ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کرتی ہے، اس کی نمازیں ادا کرتی ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے ذی عقل بنایا، عقل والا بنایا، ہوش والا بنایا، فہم و فراست اس کو عطا کی ہے، لہذا اس کو اختیار عطا کیا ہے۔ اگر وہ نماز ادا کرتا ہے تو وہ اجر عظیم کا مستحق ہوگا، لیکن اگر وہ نماز ادا نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اور میرے دوستو، یہ نماز جو ہے یہ تو دین کا ستون ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جو شخص نماز ادا کرتا ہے وہ دین کے جو دوسرے اوامر ہے، شریعت اسلامی کے جو دوسرے احکامات ہیں ان کی بھی پابندی کرتا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز ہی کی پابندی نہیں کرتا تو پھر وہ دین کے دوسرے امور کی بھی پابندی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جو انہوں نے یہ پیغام اپنی تمام کی تمام رعایا کے اندر شائع کیا تھا، سب کو یہ پیغام بھجوایا تھا، ان اہم امور دینکم عندی الصلاۃ فمن ضیعها فهو لما سواها اضیع۔ ان اہم امور دینکم، کہ بلا شبہ تمہارے دین کے امور میں میرے نزدیک جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ نماز ہے، لہذا جو شخص نماز کو ضائع کرے گا تو وہ دین کے دوسرے امور کو کہیں زیادہ ضائع کرے گا۔ تو میرے دوستو، عبادات کا جو فرد کامل ہے وہ نماز ہی ہے، اور نماز کے جو معنی ہیں وہ عبادت کے معنی کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتے ہیں بالمقابل دوسری عبادت کے، کیونکہ عبادت کے معنی ہوتا ہے انتہائی ذلت اختیار کرنے کے، جو کہ انتہائی عزت والے کے سامنے کی جاتی ہے، اور نماز کے اندر یہ معنی بخوبی پائے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہوتا ہے، اپنی پیشانی کو اس کے سامنے گھسٹنا ہوتا ہے، تو یہ معنی اس کے اندر بخوبی پائے جاتے ہیں۔ تو عبادت کا اس کو فرد کامل کہیے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا وہ دین کے دوسرے اوامر بھی، دوسرے احکامات کی بھی پابندی بالکل نہیں کر سکتا۔ غرض نماز ہے تو کل دین ہے، اور وہ نہیں تو پھر دین بھی نہیں، اور جس شخص کے پاس دین ہے تو اس کے پاس دنیا بھی ہے، اور جس کے پاس دین نہیں تو اس کے پاس دنیا بھی نہیں، بلکہ یوں کہیں کہ نماز ہے تو جہان ہے، نماز نہیں تو پھر حرمان اور خسران ہے، یعنی ساری کی ساری عمر دنیا اور آخرت کی رسوائیاں اس کا مقدر کر دی جاتی ہے۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔